میرے پیارے سوڈو انٹلیکچوئلز اور سوڈو لبرلز، ایپسٹین فائلز پر آپ کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید آپ شوق میں ہیں، آپ کو دھچکا لگا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی بہت اسٹریٹیجک ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وقت گزرے، لوگ اس اسکینڈل کو بھول جائیں اور آپ دوبارہ سے اپنی دکان چلا سکیں۔ لیکن اب تھوڑا مشکل ہے کیونکہ انٹرنیشنل ادارے، انٹرنیشنل جرنلز نے بھی اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ آرٹیکلز آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ نیچر، ون آف دا پریسٹیجیس جرنلز آف دا ورلڈ، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے ایپسٹین فائلز پر اور ان تمام لوگوں کے نام اور ٹائم لائن دی ہے جو یہ جانتے ہوئے کہ جیفری ایپسٹین ایک سیکس اوفینڈر ہے، ایک پیڈو فائل ثابت ہو چکا ہے، اس کے ساتھ رابطے میں بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے فنڈنگ بھی لیتے رہے۔ پھر ایسی کچھ ڈیٹیل دی ہیں سائنٹیفک امریکن نے بھی، جو کہ سائنسی موضوعات پر لکھتا ہے، ان کو چیک کیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ 2005 میں انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے جیفری ایپسٹین کے خلاف، 2006 میں ٹرائل شروع ہوتا ہے، 2008 میں جیفری ایپسٹین پلی ڈیل لے لیتا ہے، یعنی یہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے بچوں کے ساتھ زنا کیا، ہاں میں نے چھوٹی بچیوں اور خواتین کو بلیک میل کر کے ان کو ریپ کیا۔ اس کے بعد 13 مہینے وہ اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ گزارتا ہے۔ اس 13 مہینے کے بعد یہ رجسٹر ہو جاتا ہے اور ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ جیفری ایپسٹین ایک سیکس اوفینڈر ہے، ایک پیڈوفائل ہے۔ اور اس کے بعد جو سائنسدان اور جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کی اخلاقیات پر سوال اٹھتا ہے، جیسے مارٹن نوویک جو کہ ہارورڈ پروفیسر تھے، وہ رابطے میں رہے، فنڈنگ بھی لی ایپسٹین سے۔ اس کے بعد سیتھ لائڈ ایک نام ہے جو MIT پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی فنڈنگ لی۔ اس کے بعد لیزا رینڈل کا نام آتا ہے جو ایک فزسسٹ ہیں۔ نیتھن وولف بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ کرنا چاہتے تھے ہارنی ہارمون ہائپوتھیسس پر کہ نوجوان بچیوں کی سیکشول ڈرائیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر جو لارنس کراس ہے ان کا نام آتا ہے کہ وہ کیسے 2008 سے 2018 تک رابطے میں رہے جیفری ایپسٹین کے ساتھ اور ان سے فنڈنگ بھی لی اپنے اوریجن پروجیکٹ کے لیے۔ ان کا ساتھ دیا رچرڈ ڈاکنز نے، جو کہ کوشش کرتے رہے کہ کیسے کراس کو بچانا ہے اس انکوائری سے جو ان کے خلاف ہو رہی ہے سیکشول مس کنڈکٹ کے اوپر، اور وہ رابطے میں رہے، رچرڈ ڈاکنز رابطے میں رہے ایپسٹین کے ساتھ جان براکمن کے تھرو، اور ان سے طریقے پوچھتے رہے کہ کیسے کراس کو بچانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اور پھر اسی ای میل میں جو 2011 میں لکھی، کیا لکھتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کا کیس از ناٹ ایز بلیک ایز اٹ از پینٹڈ۔ اوکے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اتنی آزاد نہیں تھی جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ سائنس کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان فائلز نے، ان انکشافات نے یہ ثابت کر دیا کہ کیسے سائنس امیر کے گھر کی باندھی بنی رہی، کیسے پیسہ طے کرتا رہا کہ تحقیق کا موضوع کیا ہوگا۔ اس لیے کیا موضوع بنا ریسرچز کا کہ ہیومن ریس کو کیسے سیڈ کرنا ہے، ڈیزائنر بیبیز کیسے بنانے ہیں، یا پھر ہارنی ہارمون ہائپوتھیسس پر کیسے کام کرنا ہے۔ تو آپ کی خاموشی دراصل پردہ پوشی ہے ان تمام لوگوں کی جو یہ کوششیں کرتے رہے، اور یہ آپ کی اخلاقیات کا جنازہ بھی نکالتی ہے۔ عقل ضروری ہے لیکن تب تک جب تک دل کی سپرداری میں رہے۔ اور اقبال کی شاعری میں کیا کہا دل نے عقل کو کہ تو خدا جو خدا نما ہوں میں، یعنی عقل تو خدا کو تلاش کرتی ہے، خدا کے وجود پر سوال اٹھاتی ہے، خدا تک میرے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔